अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। स्मार्ट टीवी में आज आपकी मुलाकात प्रोग्राम रूबरू में हमारे शहर के और पंजाब के बहुत ही नामवर और मशहूर शायर, आप शायर भी हैं, अदीब भी हैं, कालम नगार भी हैं और सफ़ीर किताब भी हैं, राजा अतीक अनवर साहब से मुलाकात कराते हैं। राजा साहब मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। नाजरीन, आइए राजा साहब से बातचीत करते हैं। राजा साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया मैं स्मार्ट टीवी की जानब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेहरबानी। आप बेअक वक्त शायर भी हैं, अदीब भी हैं, कालम नगार भी हैं, सफ़ीर किताब भी हैं और शहर में अदबी मजालस के इनेकाद के रूह रवां भी हैं। जितनी आप अदबी समाजी सकाफती प्रोग्राम करते हैं, मजालस का इनेकाद करते हैं, तो कैसे इसको मैनेज करते हैं, कैसे इतना वक्त निकालते हैं? जी, मैं सब बहुत शुक्रिया आपका पहले सबसे यहाँ पे मुझे बुलाने का। और मैं बेसिकली किताब पढ़ने वाला बंदा हूँ। अल्लाह पाक कहता है किताब पढ़े इसमें हदायत है। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि कुरान हो या कोई भी किताब हो, जब बंदा उसे ध्यान से पढ़ता है तो उसमें कोई ना कोई अच्छी चीज़ ज़रूर मिलती है। जब मैं किताबें, शुरू से मेरा शौक़ था किताबें पढ़ने का, मैं लाहौर गया, मैं जहाँ जहाँ भी गया मैंने किताबें ख़रीदी। जी। ऐसा भी हो कभी मैंने खाना भी नहीं खाया लेकिन मैंने किताब खरीद ली। मतलब ये मेरे पैसे थे खाने के, खाना नहीं खाया, किताब खरीद ली। तो उसका ये हुआ फ़ायदा कि अब मैं जब लिखने बैठता हूँ, मुझे लिखने का शौक़, ये कहते हैं कुछ चीज़ें बचपन से होती हैं। जी जी। जब पढ़ने का शौक़ था तो फिर लिखना, उसमें आस्ता आस्ता जब देखा कि लोग लिखते हैं तो फिर खुद शुरू कर दिया लिखना। तो किताब से तल्लक बचपन से था। जी जी। किताबें पढ़ना, किताबों शायरी पढ़ना, सफ़रनामे पढ़ना, अखबार पढ़ना, रसाले पढ़ना और बड़े लोगों के पास बैठना, बड़े लोगों की बातें सुनना, उससे ज़हन के बहुत से दरीचे खुलते गए। और लिखना जब शुरू किया तो अल्लाह ने करम कर दिया। मैं कहता हूँ जिस तरह शायरी अता होती है ना, इस तरह कालम भी अता होता है। अगर बंदे का अंदर साफ़ हो ना तो उसे, मैं आपको बताऊं बड़ी मज़े की बात कि मैं कालम लिखता हूँ ना, तो कई बार मैं सोया होता हूँ, रात 2 बजे आँख खुलती है, उठ के मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। मैं तो मुझे शायद कहीं से इशारा होता है और मैं शुरू कर देता हूँ लिखना। तो उस चीज़ ये है कि बेसिकली मैं लिखारी हूँ, मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे लिखना पसंद है। और मैं मुआशरे के हर मौजू पे मेरी कोशिश होती है मैं लिखूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं, क्योंकि शायर भी हूँ, उम्मीद का पैगाम दूँ। मेरी, आप किसी भी, आप मेरी तहरीर पढ़ेंगे जी। उसमें उम्मीद मिलेगी आपको, उसमें आपको हौसला शिकनी नहीं मिलेगी, उसमें आपको मज़हब बेजारी नहीं मिलेगी, मुल्क से दूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि शायर उम्मीद दिलाता है। अच्छा, शायर आम तौर पे यही होता है कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। हाँ जी। जी। शायर जो होता है वो पैदाइशी होता है, उसमें वो जीन्स होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड है। तो क्या कोई बंदा जुहद मुसलसल से, अपनी कोशिश से, अपनी रियाजत से ऐसे भी शायर बन जाता है, या ये गॉड गिफ्टेड ही है, पैदाइशी शायर होता है? मेरे ख्याल में ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ना पैदाइशी होती हैं ज़रूर, लेकिन अगर आप किताब पढ़ते नहीं हैं, आप साहिब इल्म लोगों के पास बैठते नहीं हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बहर किसे कहते हैं, रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है। तो ये किसी को पढ़ना पड़ेगा, ये किसी को सुनना पड़ेगा, किसी के पास बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कई शेर ऐसे होते हैं कि आप घंटों लिख लेते हैं एक शेर और बाकी शेर नहीं होते, गज़ल नहीं पूरी होती। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सड़क पे चल रहा होता हूँ और 5-7 मिनट में पूरी गज़ल लिख दी थी। ये मैं अता उसी को होती है जिसका अंदर साफ़ हो। तो जिसका अंदर साफ़ ना हो, वो किताबें चाहे जितनी मर्जी लिख ले, वो मिस्त्री हो सकता है, वो शायर नहीं हो सकता। अंदर साफ हो और जुस्तजू हो, क्योंकि मंजिल पे वही पहुंचेगा जो उस डगर पे, उस अगर शायर जो होते हैं, लिखारी कोई भी होता है, तहरीर, कुरान का जो ये है ना, अल्लाह की किताब है लिखी हुई, उसका मकसद क्या है? फलाह इंसानियत। अगर शायर की या लिखारी की सोच फलाह है ना, तो फिर उसकी मंजिल जो है ना बड़ी होगी। आपका पसंदीदा शायर कौन सा है? मुझे मुख्तलिफ शायरों में ना, इसमें बहुत सी किस्में हैं। कुछ शायर जो हैं मेरे खित्ते के हैं, जिन्हें हम सूफी शायर कहते हैं। मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श से इश्क है, मुझे अल्लामा इकबाल से इश्क है, मुझे वारिस शाह पसंद है, सुल्तान बाहू पसंद है, मुझे बाबा फरीद से बड़ा लगाव है, मुझे गालिब अच्छा लगता है, मुझे मीर की गज़लें प्यारी लगती हैं, मुझे दाग का कलाम अच्छा लगता है। तो ये सारी जो है ना, अपनी अपनी जगह पे ये सारे अनमोल हीरे हैं, हमने उनसे अपने हिस्से की न्याज लेनी है। अच्छा, मुख्तलिफ महकमे हैं, वापडा है, रेलवे है और भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, ये लोग
اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، کرکٹرز کو لیتے ہیں، ہاکی پلیئرز کو لیتے ہیں، کوئی ایتھلیٹ ہے ان کو یہ جاب دیتے ہیں اور ان کو اس جاب کے تنخواہ تو ملتی ہے لیکن وہ کام نہیں کرتے، وہ اپنا ہی کام کرتے ہیں. اگر ایتھلیٹ ہے تو اس نے وہ دوڑ ہی لگانی ہے، اگر کرکٹر ہے تو اس نے کرکٹ ہی کھیلنی ہے. ان کی اس طرح سے ایک طرح کی نا سرپرستی ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے وہ بھی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے لکھتا ہے، اپنی اس کی جو ڈیووشن ہے، جو اس کا ویژن ہے، جو اس کا خیال ہے، وہ اپنی محنت وہ بھی لوگوں تک ٹرانسفر کرتے ہیں؟ تو کیا ان کو بھی موقع نہیں ملنا چاہیے کہ ان کو بھی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھرتی کریں اور ان کو بھی اکاموڈیٹ کریں، کیونکہ یہ بھی قوم کی خدمت کرتے ہیں؟ اصل میں نا ہماری ترجیحات نیر صاحب جو ہے نا وہ بدقسمتی سے ادب پرور نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ادیب کو، شاعر کو وقتی طور پر تو سراہا جا سکتا ہے، جی لیکن قومی سطح پر سوچ ایسی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں علامہ اقبال جو ہے ان کے وظیفے لگے ہوئے تھے، غالب کے وظیفے لگے ہوئے تھے. شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ اب نارمل لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے پیٹ کے لیے سوچتے ہیں، یہ روح کی غذا تازہ کرتے ہیں. ساگر کو دیکھ لیں آپ، ناصر کاظمی کو دیکھ لیں آپ، دوسرے کو دیکھ لیں کہ انہوں نے دنیا نہیں کمائی لیکن وہ ان کا کلام آج امر ہے، لوگ سنتے ہیں ان کو. تو یہ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اقبال ہو جائے یا غالب ہو جائے یا درد ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، ان کو ان کی پذیرائی کی گئی، ان کے کھانے کا، ان کے جو ہے نا پیٹ پوجا کا انتظام کسی نے کیا تو وہ انہوں نے آسانی سے، جیسے جون ایلیا کہتے ہیں اپنی بیگم سے ایک دن، وہ کہتی ہے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے تو کہتا ہے شاعر کا کام نہیں پیسے کمانا. یہ اب نارمل لوگ ہیں. میں اچھی خاصے پیسے کمایا کرتا تھا الحمدللہ، تو میں نے وہ سب چھوڑ دیے. لیکن مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک ہمارے شہر کا بندہ جس کی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں، جس صدارتی ایوارڈ ملا، اس نے 2 سال پہلے ایک بڑے فورم پہ کھڑے ہو کہا کہ راجہ صاحب آپ نے شہر کو 50 نئے شاعر دیے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے نئے لوگوں کو کالم نگاری میں اور شاعری میں بہت زیادہ انٹروڈیوس کروایا ہے اور ان کو پھر پراپر موقع دیا ہے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کا. ویسے تو راجہ صاحب آپ کا کلام سارا ہی اچھا ہے، لیکن بینگ اے مسلم ہماری جو وابستگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ ہمارے ناظرین کو، آپ کا بہت اچھا کلام ہے پنجابی میں ہے جو دروداں دے تحفے سلاماں دے تحفے، وہ ذرا ناظرین کو سنائیں. جی بہت شکریہ. سرکار کی محبت جو ہے نا وہ، میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار سے بڑی محبت ہے، بلکہ ہماری ان سے محبت ہو تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہماری عملی زندگی میں ان کا تھوڑا سا عکس نظر آئے. جب ہم کسی سے گفتگو کریں تو لوگ کہیں کہ یار یہ امتی ہے اور یہ اس کا لفظ کیسے ہے، تو یہ ہماری عملی زندگی جو ہے نا وہ ثابت کرے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو کلام ہے، آپ نے کہا کہ دروداں دے تحفے سلاماں دے تحفے، دروداں دے تحفے سلاماں دے تحفے، قبول آقا کر لو غلاماں دے تحفے. ماشاءاللہ. لکھی نعت شوقوں حضور آپ دیے، لکھی نعت شوقوں حضور آپ دیے، خصوصی دعا میرے ماں باپ دیے. ہوات کلے کلاماں دے تحفے، قبول آقا کر لو غلاماں دے تحفے. مدینے شہر دی جے ہووے زیارت، مدینے شہر دی جے ہووے زیارت، تساں تیک پہنچے اے میری عبارت، ملن پہ سویراں نو شاماں دے تحفے، قبول آقا کر لو غلاماں دے تحفے. شعر دیکھنا جی کہ نبی دے عشق دی جنہ لج رکھی، نبی دے عشق دی جنہ لج رکھی، رمز اونا سچ تے حقیقت دی چکھی، ملے عاشقانوں مقاماں دے تحفے، قبول آقا کر لو غلاماں دے تحفے. رزق شان عزت صدقہ نبی دا، رزق شان عزت صدقہ نبی دا، ہے مانگت عتیق آقا تیری گلی دا، لکھاں نو مل دے انعاماں دے تحفے، قبول آقا کر لو غلاماں دے تحفے، قبول آقا کر لو غلاماں. اچھا راجہ صاحب، کیا بات ہے کہ جو ہمارے اس خطے کے بڑے نام ہیں، فیض احمد فیض ہیں، احمد فراز ہیں، حبیب جالب ہیں، آج کل اس طرح کے بڑے لوگ کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اب دیکھنے میں نہیں آ رہے؟ دیکھیے بڑے لوگ، بڑا بندہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو معاشرے کے لیے وقف کر دے. آپ نے حبیب جالب کا نام لیا، وہ شاعر تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے کتنی بار
جو کہتے ہیں جابر حکمران کو للکارا، ہر بلکہ کتنی بار نہیں بلکہ ہر حکمران للکارا نا، جی ہاں تو شاعر بھی ہو اور بزدل ہو. آج ہمارے شاعر جو ہے نا وہ بزدل ہیں، اور نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے نیاز کے لیے یا حکمرانوں سے ذاتی فائدے کے لیے اپنے قلم کو بیچ چکے ہیں بدقسمتی سے. میں ایک بات کہہ دوں آپ کو، ہمارے ملک میں اس وقت بہت سے مسائل ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے، جی بڑا سمپل حل ہے. ہمارا دانشور جو ہے وہ کرپشن چھوڑ دے. جس ملک کے دانشور کرپٹ ہو جاتے ہیں نا، جی وہ ملک کبھی بھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. بدقسمتی سے میرے ملک کے دانشور کرپٹ ہیں. وہ دانشور جو ہے وہ ٹی وی اینکر ہیں، وہ کالم نگار ہیں، وہ موٹیویشن اسپیکر ہیں، وہ مذہبی اسکالر ہیں. جب وہ اپنا فرض صحیح طریقے سے پورا نہیں کریں گے کبھی یہ ملک اسٹینڈ نہیں کر سکتا. اور میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں لکھتا بھی ہوں کہ اس ہمیں درباری ملاؤں نے، جیلی پیروں نے اور جھوٹے جو ہے نا ہمارے اسپیکروں نے برباد کر کے رکھا ہوا ہے. جس کا اپنا عمل اس کے کردار کی گواہی نہ دے وہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس کی قول اور فعل میں جب تضاد ہے تو وہ جی. پھر قابل تقلید نہیں رہتا. آپ شاعری کے علاوہ کالم نگار بھی ہیں جی جی اور ادبی ثقافتی جتنی بھی محافل ہوتی ہیں اس کے روح رواں ہیں، اور کالم آپ نوائے وقت میں بھی لکھتے ہیں، لوکل نیوز پیپرز میں بھی لکھتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ شاعری ہے. جی جی تو آپ کی شاعری کا کوئی مجموعہ آپ نے کوئی کتاب کی صورت میں پبلش ہوا ہے؟ میری ایک کتاب آ چکی ہے، کاسہ چشم، آج سے 4 سال پہلے آئی تھی. جی اس کی الحمدللہ اچھی پذیرائی ہوئی، گورنمنٹ سے اس کی پذیرائی ہوئی تھی. پھر قاسم علی شاہ صاحب مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. جی انہوں نے کہا تھا بھائی جان میں نے اپنی فاؤنڈیشن میں کرانی ہے، انہوں نے کروائی. پھر ہماری گجرانوالہ کی ایم این اے صاحب کا شازیہ سہیل میر، جی اس نے اپنے گھر پہ کروائی. پھر ای لائبریری میں دوستوں نے کروائی. پھر آگے لوگوں کا کافی پلان تھے، لوگوں کی محبت تھی جو نیندر کی شکل مجھے واپس آ رہی تھی. پھر کورڈ آ گیا، پھر وہ سلسلہ ہو گیا. میری پنجابی کتاب آ رہی ہے پیار کو لکھا. بڑی مزے کی بات بتاؤں، شاعری کی ہوگی. میری 2-3 کتابیں کچھ اور بھی شاعری کی آ رہی ہیں، افسانوں کی کتاب بھی آ رہی ہے پیچھے. لیکن کیونکہ شاعر ہوں، شاعر کے پاس بجٹ اتنا نہیں ہوتا تو وہ پتہ نہیں آتی ہیں یا ان کے مسودے پڑے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں بات کہ جن لوگوں نے دھرتی سے پیار کیا نا، اصل میں وہی لوگ بڑے. آپ نے فیض کی بات کی ہے، آپ نے حبیب جالب کی بات کی ہے. انہوں نے دھرتی کی زبان، دھرتی سے پیار کیا ہے، لوگوں سے پیار کیا ہے. وارث شاہ جو ہے نا، اس کا کلام دیکھ لیں اور غالب دیکھ لیں، غالب کے کلام میں کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن غالب کے سننے والے محدود لوگ ہیں. لیکن وارث شاہ نے کیونکہ دھرتی کی زبان میں کام بات کی ہے، لوگوں کی بات کی ہے، اس لیے اس کے سننے والے لاکھوں کروڑوں ہیں. اچھا راجہ صاحب، آج پروگرام کے اختتام پہ میں چاہوں گا کہ کاسہ چشم جو ہے وہ آپ کی بہت ہی مشہور کتاب بھی اس نام سے شائع ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھی شاعری ہے، اس کے چند شعر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں. ایک تو شعر اس کا جو بڑا مشہور ہوا تھا نا وہ یہ ہے کہ کاسہ چشم بھرنے آیا ہوں، کاسہ چشم بھرنے آیا ہوں، تیرا دیدار کرنے آیا ہوں. اور کینوس پر وہ حسن سادہ ہے، کینوس پر وہ حسن سادہ ہے، میں رنگ بھرنے آیا ہوں. واہ، مان مت مان، غور سے سن لے، تجھ سے جو بات کرنے آیا ہوں. اور 2-3 شعر اس کے اور ہیں اور کلام سے کہ تم کوئی فیصلہ کرو نہ کرو، تم کوئی فیصلہ کرو نہ کرو، دل سے مجھ کو جدا کرو نہ کرو. سچ کو لایا ہوں سامنے تیرے، سچ کو لایا ہوں سامنے تیرے، اب اسے آئینہ کرو نہ کرو. راج تو ہے تمہارا بستی پر، راج تو ہے تمہارا بستی پر، تم کسی کا بھلا کرو نہ کرو. تو ایک اس کے اور 2-3 شعر ہے کہ 4 دن زندگی ہے ساتھ چلو، 4 دن زندگی ہے ساتھ چلو، ساتھ بھی ضروری ہے ساتھ چلو. سیٹ خالی ہے ساتھ والی، ابھی گاڑی کھڑی ہے ساتھ چلو. ماشاءاللہ جی، بہت اچھے راجہ صاحب، پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ کو اس پروگرام میں آنے کا دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عزت سے نوازے اور زیادہ آپ کی شاعری میں نکھار ہے. ناظرین، اس کے ساتھ یہ اجازت چاہتے ہیں. میں محمد امین ایڈوکیٹ، سماعت ٹی وی.